قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ بتا دیجئے، سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کی کسی نیکی کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، ساری نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی، اللہ کیا وہ زیرو ہو جائیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کیا، اللہ نے ان کے عمل کو برباد کر دیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر ان کی کسی نیکی کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا، ان کی کسی نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے خطرناک ترازو کس کا ہوتا ہے؟ سونار کا ہوتا ہے۔ سونار کے آپ جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، سونار کے ترازو پر وہ ناک کی نتھیا بھی اگر رکھ دیں تو ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ نتھیا کتنے گرام کا، گرام کا بھی جو ہزارواں حصہ ہوتا ہے ملی گرام، سونار کا ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ ناک کی نتھیا کتنے ملی گرام۔ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا میرے؟ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ کا ترازو تو ایسا ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم نے دنیا میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، تم نے ذرہ برابر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر سب نظر آئے گا، اللہ کے میزان پر سب نظر آئے گا، نہ ذرہ برابر نیکی چھپ پائے گی، نہ ذرہ برابر گناہ چھپ پائے گا۔ اللہ کا ترازو ایسا ہوگا۔ لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں کل قیامت کے دن برباد ہو جائیں گی، ان کی نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، اور اللہ کے ترازو پر جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو زیرو لکھا ہوگا کہ ان کے عمل کا وزن کتنا ہے؟ زیرو ہے، ان کے کسی عمل کا ان کو ثواب ملنے والا نہیں۔ اب آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو برباد کر دیتی ہے، ہمارے عمل کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، ہمارے عمل کو نشٹ کر دیتی ہے، اور قیامت کے دن ہماری نیکیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں، وہ کون سے ایسے غلط کام ہیں، وہ کون سی ایسی برائیاں ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، مجھے معلوم ہے رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ کو یہ ٹائم تقریر سننے سنانے کا نہیں ہے، یہ آرام کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے، مگر کچھ مجبوری آپ کی ہے، کچھ مجبوری میری ہے، کچھ مجبوری جلسے والوں کی ہے۔ مجھے 2 بجے رات میں اٹھایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں جتنے لوگ پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر آپ غور سے آج کی تقریر سن کے جائیں گے، انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کس سے کہانی لے کے جائیں گے، آپ کوئی چٹکلا اور لطیفہ لے کے جائیں گے، کچھ کام کی باتیں میں آپ کو دوں گا۔ اگر آپ غور سے پوری تقریر کو سنیں گے، چند ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اور اگر ہم نے غور سے تقریر کو سن لیا اور ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں۔ اب یہ سب نا جو کرنا ہے کر لو، بعد میں کوئی تماشا مت کرو۔ تو ہم ان گناہوں کی بات کریں گے جو گناہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، نشٹ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک۔ اگر انسان مشرک ہے، اگر اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے، کسی اور کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، مشرک ہے کہ انسان حج کرتا رہے، وہ عمرہ کرتا رہے، وہ نماز پڑھتا رہے، وہ
اللہ کیا اس کی نیکیوں کا کوئی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان کافر ہو جائے، جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اپنا لے، توحید کا راستہ چھوڑ کر کے شرک کا راستہ اپنا لے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی، مشرک کا کوئی عمل اس کے کام آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرتے، اگر یہ بھی شرک کرتے، اگر یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی بناتے تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبیوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے یہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ نے فرمایا اگر ہمارے نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کی نیکیاں برباد ہوتی۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 24واں پارہ کھولیے، سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے محبوب نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی ہیں۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے شرک، اور آج کا مسلمان اس کو اپنے ناک کا میل سمجھتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں بڑے آرام سے، بڑے دھڑلے سے شرک کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ کا علاقہ بہت حد تک سیف ہے شرک سے۔ آپ ہمارے یوپی میں چلے جائیں، ہر گلی میں، ہر نگر میں آپ کو کوئی نہ کوئی شرک کا اڈا ملتا ہے۔ بہار کے اندر ایک علاقہ ہے سہسرام، چلے جائیے گیا کے روٹ پر آپ کو مل جائے گا۔ سہسرام کے اندر بھی آپ کو بہار کا شہر ہے، لیکن آپ کو ہر محلے میں 2-4 مزارات اور قبریں مل جائیں گی جہاں چادر چڑھائی جا رہی ہے اور لوگ وہاں جا کر کے سجدہ کریں۔ کبھی آپ اگر یہاں سے دلی جائیں گے، کٹیہار سے اگر آپ دلی کا سفر کریں گے اور آپ کی ٹرین اگر فیض آباد اور ایودھیا والے روٹ سے جا رہی ہوگی، راستے میں ایک اسٹیشن ہوتا ہے اکبرپور، آپ کو کچھ ایسے مسافر ملیں گے جو اکبرپور سے اتریں گے اور چڑھیں گے، ان کے ہاتھ میں پانی کے ڈرم ہوں گے، ان سے پوچھے گا بھائی اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے کچھوچا شریف کی مزار کا پانی بھرا ہوا ہے، مزار کو دھویا جاتا ہے، قبر کو دھویا جاتا ہے، اور وہ دھویا ہوا گندا پانی وہ پانی کے ڈرم میں بھر بھر کے لاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بیماروں کو شفا مل جائے گی اور اس سے ہمیں برکت ملے گی اور اس سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے۔ کرناٹک میں گیا، وہاں ایک شہر ہے گلبرگہ میں بہت بڑا مزار ہے، جیسے اجمیر میں مزار ہے ان کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے، تو گلبرگہ میں بہت بڑا مزار ہے خواجہ بندہ نواز کا، ان کو بندہ نواز کہا جاتا ہے۔ میرا پروگرام تھا گلبرگہ میں، لوگوں نے کہا مولانا آئیے آپ کو ذرا بندہ نواز کی درگاہ کی سیر کرا دیتے، میں نے چلو بھی ہم بھی دیکھ لیتے، گئے درگاہ کے بعد۔ اچھا میں کسی شہر میں جاتا ہوں تو جان بوجھ کر کے ایسی جگہوں پر جا کر کے دیکھتا ہوں، خوشی کے مارے نہیں، اللہ کی قسم مجھے خوشی نہیں ہوتی، میں یہ سوچ کر کے جاتا ہوں اور یہ میں محسوس کر کے جاتا ہوں کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں جا کر کے مجھے تکلیف ہوگی، میرے دل کو تکلیف ہوگی، پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان ایک مسلمان کس حد تک آج گر چکا ہے۔ ابھی بریلی میں گیا تھا تو
تو بریلی نبی احمد رضا خان جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے ان کی قبر پر بھی میں گیا اور پوری ایک گلی ہے جو شرک سے بھری ہوئی ہے اور دکانوں پر ہر چیز پر جو ہے رضا رضا لکھا ہوا ہے اور وہاں اللہ کا نام کم لیا جاتا ہے اور رضا کا نام زیادہ لیا جاتا ہے. مگر بریلی کے ابھی 2 مہینہ پہلے میرا پروگرام تھا, 1 مہینہ پہلے وہاں میں نے یہ منظر دیکھا. اور 2-3 سال پہلے جب میں کرناٹک میں گیا گلبرگہ میں اور بندہ نواز کی درگاہ کے اندر میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی قبر ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ چھوٹی سی قبر کس چیز کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک بلی پالی تھی, یہ بلی کی قبر. اب سوچو بلی کی قبر ہے, باقاعدہ پکی قبر ہے, مزار ہے, اس پر بھی چادر چڑھی ہوئی. تھوڑا اور آگے بڑھا ایک اور چھوٹی سی مزار نظر آئی. میں نے پوچھا بھائی یہ تو اور چھوٹی مزار ہے, کس کی مزار ہے؟ کہا مولانا صاحب خواجہ صاحب کی بیٹی نے طوطا پالا تھا, طوطے کی مزار ہے. میں نے کہا اس طوطے کی مزار کا کیا کام ہے؟ کہا اگر کسی بچے کی زبان میں حکمت ہوتی ہے, بچہ ڈھنگ سے بول نہیں پاتا ہے, بچہ توتلا ہوتا ہے, اس کی ماں یہاں پہ آتی ہے اور دیسی گھی اس قبر کے اوپر چڑھاتی ہے اور چینی چڑھاتی ہے, بچہ صحیح ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا. طوطے اور بلی اور کتے اور گھوڑے اور گدھے کی قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے بھائی, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے, فلسطین میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے, ہندوستان میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے, اور فلاں جگہ ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں اللہ نے مدد کا وعدہ تب کیا تھا جب ہم اس ایک اللہ کی توحید پر قائم رہے. ہم شرک کرتے رہے, ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے, ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پر پیشانی جھکاتے رہے, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں, یہ امید کریں, یہ آشا کریں کہ اللہ مدد نازل کرے گا. خبردار, اللہ کی مدد مشرکوں کو نہیں ملتی, اللہ کی مدد ہے جو توحید کو. یہ پہلا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. میرے بھائی اگر ہم نے شرک کر لیا ہماری ساری نیکیاں برباد. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لو. ایک آدمی مسلمان ہے, اب وہ مسلمان سے کافر ہو گیا. جیسے ابھی بہت ساری مسلمان لڑکیاں ہو رہی ہیں, کسی غیر مسلم لڑکے سے ان کو پیار ہو گیا, محبت ہو گئی. غیر مسلم لڑکے نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ اپنا مذہب چھوڑ کر کے میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا. لڑکی کا نام عائشہ ہے, لڑکی کا نام زینب ہے, لڑکی کا نام فاطمہ ہے, لڑکی کا باپ مسلمان, لڑکی کی ماں مسلمان, لڑکی خود مسلمان, لیکن پیار کے چھانسے میں آ کر, محبت کے چھانسے میں آ کر اپنے غیر مسلم عاشق کے لیے لڑکی نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا, اپنا مذہب تبدیل کر لیا, اسلام کو چھوڑ دیا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے, پورے بھارت میں ہو رہا ہے. آپ کے کٹیہار اور کشن گنج سے لے کر کے ممبئی جیسے شہروں تک. شاید آپ کی نظر نہ ہو, سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی. یہ ہو رہا ہے, مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. انجام کیا ہوگا؟ قرآن میں دوسرا پارہ, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو بھی مرتد ہو جائے گا, جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب کو قبول کر لے گا, جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم سویکار کر لے گا اور اسی حالت میں وہ مر جائے گا, اللہ کا اعلان ہے وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا. وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب قبول کرنے والا, اسلام کے اندر آنے کے بعد کوئی اور مذہب قبول کرنے والا, اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے کام نہیں دے گی, وہ برباد ہو جائے گا. بھائیوں, اور آج افسوس کی بات ہے ہماری کتنی مسلمان بہنیں ہیں اور کتنے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو آج مرتد ہو رہے ہیں. اور مجھے ایک بات کہنے دیجیے, بہت بڑا علاقہ ہے سیمانچل کا اور بہت بڑی تعداد میں آپ کی برادری ہے یہاں پہ. اگر اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان مجھ کر آپ کریں, یہ سال میں ہزاروں جلسے آپ کرا رہے ہیں,
بہت اچھی بات ہے، جلسے ہونے چاہیے، تقریریں ہونی چاہیے، مگر تقریر سال میں ایک بار ہوتی ہے میرے بھائی۔ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم کنٹینیو ملنی چاہیے۔ آپ کا بچہ، آپ کی بچی کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ کی لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے، اسے دین کے نام پر کوئی معلومات نہیں ہے اور اسے کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں، اس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کبھی مولانا صاحب سے اس نے نہیں پڑھا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی حدیث نہیں پڑھی۔ آپ کا وہ لڑکی کل جب جوان ہوگا تو میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو دین سے دور کر دیا جائے گا، اللہ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں دین سے دور ہو جائیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا، اے اللہ میرے بچوں کو شرک کبھی نہ کرنے دینا، اے اللہ میرے بچوں کو توحید کے اوپر قائم رکھنا۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ابھی آج کل آپ ایک لفظ بہت زیادہ سن رہے ہوں گے، اسرائیل۔ یہ اسرائیل کس کا نام تھا؟ میں علماء سے نہیں پوچھتا، عوام سے پوچھتا ہوں، عوام میں سے کوئی بتا اسرائیل کس کا نام تھا؟ بولو بھائی، بہت تقریر سنی آپ لوگوں نے، علماء جواب نہیں دیں گے، عام آدمی جواب دے گا۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ بولو بھائی، ریکارڈنگ والوں کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام تھا؟ کس کا نام تھا؟ نہیں، اور کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام تھا؟ کیا تقریر سنتے ہو بھائی؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اور انہیں کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں یہ اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی جو ملک بنایا اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ اسرائیل کے نام پہ رکھا۔ تو اسرائیل کوئی خراب نام نہیں ہے، یہ تو نبی کا نام ہے، یہ تو نبی کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنے بڑے نبی کے نام پر انہوں نے اپنے دیش کا نام بنایا اور زبردستی فلسطینیوں کے ملک پر قبضہ کر کے بنایا، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے اور بھی علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے، اور آج جن کی زمین پر قبضہ کیا اور جن کے دیش میں ان کو آج سے 60 سال 70 سال پہلے پناہ ملی، وہی یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو مار رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں ایک ہاسپٹل پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور ہاسپٹل میں 500 لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، اور جو لوگ مرے ہیں ان کی لاشیں آپ دیکھیں گے تو شاید آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے۔ بھائیو، اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کرے، بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 بیٹوں میں 2 بیٹے الگ ماں سے تھے اور 10 بیٹے الگ ماں سے تھے۔ جو 2 بیٹے الگ ماں سے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا یوسف اور دوسرے بیٹے کا نام تھا بنیامین۔ ابھی اسرائیل کا جو راشٹرپتی ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ نتن بنجامین۔ وہ بنجامین جو بولتے ہیں نا وہی بنیامین ہے، تو بنیامین کے نام پر بھی اپنے بچوں کا نام رکھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری ٹائم آیا، ان کے مرنے کا ٹائم آیا، تو انہوں نے اپنے 12 بچوں کو بلایا۔ ہمارے یہاں جب کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے تو بچوں کو بلا کر کے وہ کیا پوچھتا ہے؟ اپنی زمین کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنی جائیداد کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنے روپیے پیسے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، اپنے 12 بیٹوں کو انہوں نے بلایا۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
اپنے 12 بیٹوں سے سوال کیا، اے میرے بچوں بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ 12 بیٹوں نے جواب دیا، اے ابا جان ہم آپ کے مرنے کے بعد اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کوئی باپ اگر پوچھے اپنے بچوں سے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، اور یہ کون سا سوال ہے کہ میرے باپ کس کی عبادت کروں؟ مگر یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں سے یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں، میرے باپ کس کی عبادت کروں؟ پتہ یہ چلا اپنی آنے والی نسلوں کی توحید کی حفاظت کرنا، ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو حقیر مت سمجھو، یہ مدرسے ہیں تو تمہارا ایمان محفوظ ہے، یہ مدرسے ہیں تو قرآن کریم کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، یہ مدرسے ہیں تو تمہاری حدیثیں محفوظ ہیں، یہ مدرسے ہیں تو تمہارا وجود محفوظ ہے۔ جس دن یہ رہے سہے مدرسے بھی ختم ہو گئے، اللہ کی قسم تمہیں ایمان اور اسلام بتانے والا۔ تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کی ساری نیکیاں برباد۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی دوسری چیز ریاکاری، دکھاوا۔ ایک انسان اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے حج کرتا ہے، دکھاوے کے لیے دان خیرات کرتا ہے، کوئی بھی کام وہ دکھاوے میں کرتا ہے، اس کی وہ نیکی اللہ تعالیٰ کیا برباد کر دی جائے گی۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھتے، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، کسی کو شو کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز اس لیے پڑھتے تاکہ گاؤں والوں کی نظر میں نیک بن جائے، محلے والوں کی نظر میں نیک بن جائے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، چندہ دیتے ہیں۔ آپ اسٹیج پر نام بولا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اگر آپ کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ مولوی صاحب میرے نام کا اعلان کریں، دنیا کو پتا چل جائے میں نے 1 لاکھ چندہ دیا، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے پبلک کو خوش کرنے کی اگر نیت ہے، کان کھول کر سن لو، آپ کا دان، آپ کا چندہ، آپ کی زکات، آپ کی خیرات برباد ہو سکتی، برباد ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، جب صدقہ کیا کرو، جب دان دیا کرو تو احسان مت جتا کے دیا کرو، تکلیف دے کر کے مت دیا کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے وہ لوگ اللہ کی راہ میں دان دیتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے دان خیرات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی دان خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو میرے بھائیوں آپ کا پیسہ اللہ تعالیٰ کے کام نہیں آئے گا، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں وہ نیکی نہیں لکھی جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان اول الناس یقضى یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو جنگ کے میدان میں لڑ رہا تھا، جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اس سے اللہ پوچھے گا میں نے تجھ کو طاقتور بنایا، میں نے تجھ کو باڈی بلڈر بنایا، میں نے تجھ کو لڑنے کا ہنر سکھایا، تو نے کیا کیا؟ دیکھو باڈی، انسان کے شریر کا مضبوط ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ۔
یہ جو ہمارے نوجوان گٹکھا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، تو یہ تو ایسے ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی باڈی کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس وقت بڑی تیزی میں ابھی بنارس میں ہمارے دوست ہیں، ابھی ان کا میسج آیا، کہہ رہے تھے 1 مہینے میں مولانا کینسر کے 10 کیس میں نے اپنی آنکھوں سے، اپنی جان پہچان کے اپنے رشتہ داروں میں نے 10 کیس کینسر کے دیکھے ہیں، اور جس میں کئی کیس ایسے لوگوں کے ہیں جو گٹکھا کھاتے تھے، جو سگریٹ پیتے تھے، جو پان کھاتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے شریر کے اوپر ظلم مت کرو، اپنے جسم کے اوپر ظلم کرو۔ یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ گٹکھا، یہ نشہ تمہاری آخرت بھی برباد کر رہا ہے، اور اللہ کی قسم تمہاری دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس نشے کے ذریعے اپنے شریر کو برباد۔ غور کیجئے، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اللہ قیامت کے دن بلائے گا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے باڈی بلڈر بنایا تھا، تجھے طاقتور بنایا تھا، تو نے باڈی کا کیا کیا، تو نے شریر کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ قاتلت فیکا، میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اے اللہ میں تیری راہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے یہ کہیں کہ بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا ویر آدمی ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، تو دنیا کو دکھانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ غور کرو ریاکاری کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والا اور شہید ہو جانے والا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی نیت گڑبڑ تھی، اس کی نیت میں کھوٹ تھا، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک آدمی آئے گا، یہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا مقرر تھا، بہت بڑا قرآن کا حافظ تھا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے قرآن کا عالم بنایا، میں نے تجھے قرآن کا ٹیچر بنایا، میں نے تجھ کو عالم بنایا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں تیرے کتاب کو پڑھتا رہا، میں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، میں رات و دن قرآن کو پڑھتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو قرآن کو اس لیے پڑھتا تھا تاکہ دنیا تجھے قاری کہے، تو اپنے علم کی شہرت چاہتا تھا، تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا تاکہ تو فیمس ہو جائے، تو مشہور ہو جائے۔ اللہ، سوشل میڈیا کا دور ہے، شہرت کا فتنہ سب کو گھیرے ہوئے ہے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ عالم جو دنیا میں شہرت کے لیے علم حاصل کر رہا تھا اور شہرت کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھا رہا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر کے جانا۔ پھر تیسرا آدمی لایا جائے گا، یہ بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا ملینئر اور بلینئر تھا، بہت بڑا پیسے والا انسان تھا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو کروڑ پتی بنایا، ارب پتی بنایا، کھرب پتی بنایا، تو نے دولت کا کیا استعمال کیا؟ بندہ کہے گا اللہ میں دولت کو غریبوں میں بانٹتا رہا، چندہ دیتا رہا، مدرسے میں دیتا رہا، یتیموں کو دیتا رہا، غریبوں کو دیتا رہا۔ اے اللہ جہاں پر بھی پتا چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے، وہاں میں نے پیسہ خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے پیسہ اس لیے نہیں دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تو نے پیسہ اس لیے دیا تاکہ دنیا والے کہیں بڑا دان کرتا ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے۔ تو نے شہرت کے لیے دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں ریاکاری سے بچو، کوئی بھی نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، ریاکاری کے لیے مت کرو۔ آج تو وہ حالات ہیں، غریب کو کمبل دیا جا رہا ہے تو پہلے غریب کی عزت کو فیس بک پر بیچا جا رہا ہے، کسی عورت کو راشن دیا جا رہا ہے، بیچاری شرماتی ہوئی لجاتی ہوئی آتی ہے، آنچل سے اپنا منہ چھپا رہی ہے، اور کیمرہ پورا فوکس کیے ہوئے ہے، کیمرے میں عورت کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو انٹرنیٹ پہ چلایا جا رہا ہے، دیکھو میں غریب عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں، میں بیوہ عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، کسی غریب کی عزت اتارے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے، کسی غریب کی خودداری کو تکلیف پہنچائے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے۔
قرآن کا 29واں پارہ۔ اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ویڈیو بن رہا ہے، اس لیے نہیں کہ فوٹو کھینچا جا رہا ہے۔ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کا ڈر ہے، اس لیے ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج دور بدل گیا۔ آج پہلے کے دور میں محاورہ تھا، کہاوت تھی، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ۔ کہاں نیکی کیا؟ نیکی کر دریا میں ڈال، تو دریا میں ڈال میں تو بھول جائیں۔ آج الٹا معاملہ ہوتا ہے، نیکی کر یوٹیوب کے اوپر ڈال، نیکی کر فیس بک کے اوپر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ اب تو نیکی کا پرچار جب تک نہ ہو تب تک انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں ریاکاری سے اپنے دامن کو بچا لو۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا ریاکاری کرنے والوں کو، دکھاوا کرنے والوں کو بلائے گا، اور اللہ کہے گا کہ اے میرے بندو تم نے نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ تم نے نماز جس کے لیے پڑھی تھی جاؤ اسی سے ثواب لے لو، میرے پاس ثواب کی امید مت رکھنا۔ تم نے نماز میرے لیے نہیں پڑھی تھی، تم نے روزہ میرے لیے نہیں رکھا تھا، تم نے دان خیرات میرے لیے نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا جاؤ اس سے ثواب لے لو، مجھ سے ثواب کی امید مت۔ تو یہ دوسری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی، ریاکاری، جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دیتی ہے۔ تیسری چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی اس کو کہا جاتا ہے بدعت۔ دین کے اندر نیا کام، ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ ایک تیسری عید بھی منانے لگے۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کے اندر 2 تہوار ہوتا ہے، ایک عید الفطر ہوتا ہے، ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ ابھی ایک تیسری عید بھی منائی جانے لگی اور اس کا نام کیا رکھا؟ عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش والی عید۔ اور ایک شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نے کیا کہا تھا؟ یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ دین احمد نہیں ہے یارو، یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ دین احمد نہیں ہے یارو، نبی کے پیارے تو روزے اول سے 2 ہی عیدیں منا رہے ہیں۔ نبی کے پیارے شروع سے لے کر آج تک صرف 2 عید منا رہے تھے، یہ تیسری عید آ گئی۔ اب تو باقاعدہ ویڈیو آ رہا ہے، اب تو کیک کٹ رہی ہے، بڑے بڑے علماء داڑھی والے پگڑی والے کیک کاٹ رہے ہیں۔ بچے کا برتھ ڈے مت مناؤ، صحیح نہیں ہے، لیکن نبی کا برتھ ڈے مناؤ، اس کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں اسلام کیا تھا جنہوں نے کیا، اسلام کیا تھا انہوں نے کیا بنا دیا، میرے نبی نے شریعت کیا تھی انہوں نے کیا بنا دیا۔ یاد رکھو میرے بھائی اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ کا دین مکمل ہے، اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او لوگوں میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس کے اندر کسی اضافہ کی، کسی سنشودھن کی، کسی موڈیفیکیشن کی، کسی ایڈیٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین بالکل مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے۔ اللہ کے دین میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا دین
1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے میرے بھائیوں. اب اس دین کے اندر کوئی نیا کام اگر نکالتا ہے اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. اور بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی, بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی, بدعت ہمیشہ بری ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. دین کے اندر جتنا نیا کام نکالا جائے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اچھا آپ ایک مسئلہ بتائیے, اذان کے پہلے درود پڑھنا ہے کہ اذان کے بعد پڑھنا ہے؟ بولے پبلک میں سے کوئی بتائے. اذان کے بعد پڑھنا. لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کی بدھی الٹی, ان کا مؤذن جب مائک پر جاتا ہے تو پہلے کھڑا ہو کے درود پڑھتا ہے, یا نبی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کہتا اللہ اکبر اللہ پھر اذان دے. نبی نے کیا فرمایا؟ اذا سمعتم المؤذن, جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو, فقولوا مثل ما یقول, تو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اسی طریقے سے جواب دو. اللہ اکبر کہا تو تم بھی اللہ اکبر کو. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کو. اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کو. حی علی الصلاۃ کہا تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کو. حی علی الفلاح کہا تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کو. پوری اذان کا جواب دو. اذان کا جواب دینے کے بعد ثم صلوا علیہ, پھر تم میرے اوپر درود پڑھو. اور درود کیسا پڑھنا ہے؟ میڈ ان انڈیا نہیں, میڈ بائی نبی پڑھنا ہے. جو نبی نے بتایا ہے وہ درود پڑھنا ہے. میڈ ان انڈیا والا درود نہیں پڑھنا ہے. میڈ ان انڈیا والا کون سا درود ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ میڈ ان انڈیا والا ہے. اور نبی کا درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پڑھو. اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, وسیلہ مانگو. وسیلہ کس چیز کا نام ہے؟ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. تو ہم کیسے وسیلہ مانگیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہ دعا پڑھو. اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھا اور اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا, حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ, قیامت کے دن میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا. اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی. مگر بدعت کا معاملہ کیا ہے؟ بدعت کرنے والے اس کا الٹا کر دیتے ہیں. اور آپ جا کے دیکھ لیجئے اذان کے پہلے درود پڑھتے. مجھے نہیں پتا آپ کیا کیا ماحول ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے, میت کو قبر میں دفنانے کے بعد وہی قبر پہ کھڑے ہو کر کے اذان دینے لگتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, پوری اذان دینے لگتے ہیں. پوچھا گیا بھائی ابھی تو تم نے مردے کو دفنایا ہے, یہ مردے کو دفنا کر کے تم اذان کیوں دے رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی صاحب جس کو ہم نے مردے کو دفنایا ہے ابھی قبر میں اس کو دفنا کر کے ہم فارغ ہوئے ہیں, اس سے قبر میں سوال و جواب کیا جا رہا ہے. ہم اس لیے اذان دے رہے ہیں تاکہ شیطان بھاگ جائے اور شیطان اس کو بہکانے نہ پائے, اس لیے ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اذان دیتے ہیں.
میں نے کہا بھائی بات بالکل صحیح ہے، اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر قبر کے اندر شیطان نہیں پہنچ سکتا، شیطان قبر کے اندر نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پہنچ بھی جائے اس کو بھگانے کے لیے اذان دینے کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو بدعت کرنے والا ایسے ہی لاجک لگا لگا کر کے دین کے اندر نئے نئے کام نکالتا ہے، اور یاد رکھو میرے بھائی بدعتی کا کوئی عمل قیامت کے دن اس کے کام آنے والا نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ نوٹ بندی کس سن میں ہوئی تھی؟ نوٹ بندی کس سن میں؟ نہیں بھائی 2008 میں نہیں ہوئی تھی، 19 میں نا، 16 میں، 2016 میں نوٹ بندی ہوئی تھی، اور اتفاق سے جس دن نوٹ بندی ہوئی تھی میرا پروگرام تھا کشن گنج۔ اب بھائی وہ 1000 کے اور 500 کے جو پرانے والے نوٹ تھے وہ چل رہے، اب مودی جی نے اعلان کر دیا بھائی صاحب پرانے نوٹ سب بیکار ہو گئے، نوٹ بندی کا اعلان کر دیا، کہا کہ اب پرانے جتنے نوٹ ہیں ندی کے ٹکڑے بن گئے۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ یہ جو نیا والا نوٹ ہے 500 والا، اگر آپ کمپیریزن کرو تو پرانا والا نوٹ زیادہ اچھا لگا، پرانے والے نوٹ کا کاغذ بھی زیادہ اچھا تھا، نئے والے نوٹ کا کاغذ بھی کمزور ہے، کلر بھی اتر جاتا ہے جلدی سے۔ مگر اگر انڈین گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب پرانا نوٹ نہیں چلے گا تو آج آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ بھی اگر پرانے نوٹ والا ہے آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے جائیں گے 100 روپے کی چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ 1 کروڑ روپے کا بھی نوٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہی معاملہ میرے بھائیوں دین کا، دین کے اندر جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے وہی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوگا، اور اگر اس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے تو وہ عمل دیکھنے میں چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھتے ہیں، هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ او لوگو قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے عاملۃ ناصبہ، جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بہت عمل کیا ہوگا، بہت نماز پڑھی ہوگی، بہت روزہ رکھا ہوگا، عاملۃ ناصبہ عمل کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ لیکن وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو بدعتی کا انجام بہت برا ہے میرے بھائی، اس لیے اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ، دین کے اندر وہی کام کرو جس کام کے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو، اس کے علاوہ نہیں کرو۔ اور آگے بڑھو، ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چوتھی چیز، اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کو چھوڑ دیتے، رات بھر آپ نے جلسہ سنا، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی سماعیں بند ہو رہی ہیں اور آپ آرام سے سو رہے ہیں، آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ یاد رکھو میرے بھائی نماز کا چھوڑنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بھی ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ صلاۃ، قیامت کے دن بندے سے پہلا حساب اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے، اگر نماز صحیح ہے تو سارا عمل صحیح ہے، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ جب ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے والے کا عمل برباد ہو جائے گا۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتے، جن کی زندگی میں نماز کے لیے کوئی مقام نہیں۔ سوچو ان کا کیا۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز سے پوچھا گیا بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز پڑھتی ہے شوہر نماز نہیں پڑھتا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، شوہر کا انجام کیا ہوگا؟
شیخ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، جائیے انٹرنیٹ پر آپ دیکھ لیجیے. شیخ ابن باز کہتے ہیں اگر بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے تو نکاح ختم کر دیا جائے، نکاح ختم کر دیا جائے گا، اور اس مسلمان عورت کو اس بے نمازی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہے. یہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی کا فتویٰ ہے. چلو ٹھیک ہے، ہم اتنی سخت بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے اگر وہ نماز کو فرض مانتا ہے، نماز کو ضروری مانتا ہے. اگر لاپرواہی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کافر تو نہیں ہے. مگر میرے بھائیوں، گنہگار تو ہے اور بہت بڑا گنہگار ہے. اور آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے لیے جان دے دیں گے. ارے تم کیا نبی کے لیے جان دو گے؟ تم کیا نبی سے محبت کرو گے؟ تمہیں نبی سے محبت ہوتی تو تم نماز نہ چھوڑتے. میرے نبی کو نماز سے بہت پیار تھا. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اپنی وفات کے پہلے، اپنے انتقال کے پہلے اللہ کے نبی دنیا سے یہ کہتے لگے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، نماز جان بوجھ کر کے کبھی مت چھوڑنا. تو نماز چھوڑنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے اور وہ اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو. اور آگے بڑھیے، 11 چیزیں میں بیان کر کے بات ختم کر دوں گا. ابھی 4 چیزیں ہوئی. نمبر 5 ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی 5ویں چیز، حقوق العباد میں کوتاہی. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے غریب آدمی، سب سے فقیر آدمی، سب سے مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکات لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں اس کے تمام حقداروں کو دے دی جائیں گی جن کا اس نے حق مارا تھا. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور جو دنیا سے نیکی لے کر کے گیا تھا اس کے اوپر دوسروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے اور وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. میرے بھائیوں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے حقوق العباد کا. کسی کا حق مت مارنا، کسی کا حق مت مارنا. دنیا کی عدالت میں ہو سکتا ہے آپ کیس جیت جائیں، وکیل کو خرید لیں، جج کو خرید لیں، پولیس والوں کو خرید لیں، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بےایمانی کر لیں. مگر کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی عدالت میں کوئی بےایمانی نہیں کر سکتا. اللہ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں چلے گی. اللہ کے فرشتے رشوت نہیں لیتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ، اگر اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے تو دنیا میں اسے چھٹکارا پالو، ورنہ آخرت کی کرنسی روپیہ پیسہ نہیں ہوگی. آخرت کی کرنسی تمہاری نیکیاں اور تمہارے گناہ ہوں گے. اگر تم نے دنیا والوں کا حق مارا ہوگا، تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد کے معاملے میں بہت ہوشیار. آج بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے. آج کتنے باپ ہیں اپنی اولاد کا حق مار رہے ہیں، کتنے باپ اپنی بیٹیوں کو، کتنے بھائی اپنی بہنوں کو جائیداد میں، وراثت میں محروم کر دیتے ہیں. ساری جائیداد بیٹوں کے نام لکھ دیتے ہیں تاکہ بیٹی وارث نہ ہو جائے. کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کا حصہ اور حق کھا جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یاد رکھو حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا اور آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آپ کے ذمے اس انسان کے گناہ ڈالیں. 5 چیزیں ہو گئی. نمبر 6، شراب پینا. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے.
شراب پینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا، جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نہ کر لے، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا، آج مسلمان بڑے شوق سے شراب پی رہا ہے۔ شراب کے اڈوں پہ چلے جاؤ، آپ کو مسلمان زیادہ نظر آ جائے کہ میرے بھائیوں شراب سے بچو، نشے سے بچو۔ یہ نشہ آپ کی نمازوں کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے بہت گھاتک ہے۔ شرابی کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں۔ اور جب انسان شراب پیتا ہے، جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتا، وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کر دے، بہن کے ساتھ کیا کر دے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ الخمر ام الخبائث، شراب تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، اس لیے شراب سے۔ تو یہ چھٹی چیز ہے کہ ہم شراب سے۔ ساتویں چیز ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دینے والی، ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی، ہماری نیکیوں کو ختم کر دینے والی ساتویں چیز بیوی کا شوہر کا حق ادا نہ کرنا۔ شادی ہو گئی، اب بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے میں حدیث آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ صلاتهم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ان کی نماز نہیں جاتی ہے، ان کی نماز نیچے ہی رہ جاتی ہے، آسمان پر نہیں جاتی ہے۔ 3 ایسے بدنصیب لوگ ہیں۔ نمبر 1 رجل عمل قوم وهم له قائلون، ایک کوئی انسان جو نماز پڑھا رہا ہے جبکہ لوگ اس کو امام بنانا نہیں چاہتے، لوگ اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے، زبردستی امام بنا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے، لوگ ناپسند کرتے ہیں اس کی کسی حرکت کی وجہ سے، لیکن وہ زبردستی 5 ٹائم کی نماز پڑھا رہا ہے، زبردستی امام بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو زبردستی لوگوں کا امام بن جائے قیامت کے دن اس کی نماز اللہ کی قبول نہیں۔ نمبر 2 وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْذَنْ، جو کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دے جبکہ اس سے کہا نہیں گیا تھا، کسی اور سے کہا گیا تھا، یہ زبردستی آگے بڑھ کر کے جنازہ پڑھا رہا ہے۔ جنازے کی نماز بغیر اجازت پڑھانے والا، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں۔ اور نمبر 3 وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا، اور وہ عورت جس کا شوہر اس کو بستر پر بلا رہا ہے، جس کا شوہر اپنا حق ادا کرنے میں اس کو بلا رہا ہے، فَأَبَتْ، اور وہ انکار کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے، اور شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے۔ اگر بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے، نماز پڑھتی رہے، روزہ رکھتی رہے، حج کرتی رہے، اللہ تعالیٰ کی وہ جنتی نہیں بن سکتی جب تک وہ شوہر کا حق ادا کرے۔ اسی لیے جب ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ازواج زوج انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں، میں خوش رکھتی ہوں اس کو۔ آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو، انما ہوا جنت کی ونار کی، تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے اور تمہارا شوہر تمہاری جہنم بھی ہے۔ تم اسے خوش رکھو گی، اس کی خدمت کرو گی، اس کی اطاعت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اور شوہر کا حق ادا نہیں کرو گی، شوہر کو ناراض کرو گی، شوہر کی فرما برداری نہیں کرو گی تو وہی شوہر تمہارے لیے جہنم بن جائے گا۔ آج بہت ساری عورتیں جلسے میں جاتی ہیں، تقریر سنتی ہیں رات دن، مگر شوہر سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتی، شوہر سے سیدھے وہ بات نہیں کرتی ہے۔ میری ماں و بہنوں، آپ کی نماز، آپ کی دینداری بیکار ہے اگر آپ کا شوہر آج تک خوش نہیں ہے، اگر آپ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی ہے اور اس کا حق ادا کریں۔ اور آگے بڑھیے،
نمبر 7، ساتویں چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، عورت کا خوشبو لگا کر کے گھر کے باہر نکلنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل الله صلاة امرأة تتطيب لهذا المسجد، جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے، بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اگر پنڈال کے اندر آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں تو آپ بھی غور سے سننا، جو عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر کے آتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا حتیٰ ترجیع فتغتسل غسلہا للجنابہ، جب تک کہ وہ گھر جا کر کے غسل نہ کر لے۔ کون سا غسل؟ جو غسل جنابت ہوتا ہے، جب عورت ناپاک ہو جاتی ہے، ناپاک ہونے کے بعد جو وہ غسل کرتی ہے سر سے پیر تک نہاتی ہے، جب تک وہ غسل نہیں کر لے گی خوشبو لگانے والی عورت، تب تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جب نماز کے لیے آنے والی عورت خوشبو نہیں لگا تو جلسے کے لیے آنے والی عورت خوشبو کیسے لگا؟ عقیقہ اور شادی کی دعوت میں جانے والی عورت دنیا بھر کے پارٹیوں میں خوشبو لگا کر کیوں